بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں 10 عام غلطیاں۔ پہلی غلطی یہ ہے خشوع اور انکساری کی کمی۔ نماز کے دوران سب سے اہم غلطیوں میں ایک انکساری اور عاجزی کی کمی ہے، جسے خشوع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا نماز کے دوران دماغ بھٹک جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے پر توجہ دینے کی بجائے دنیاوی معاملات کے بارے میں سوچنا، توجہ کی یہ کمی دعا کے روحانی فوائد کو کم کر سکتی ہے۔ تصحیح کہ دھیان سے پڑھا جائے، نماز کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تلاوت کی جانے والی آیات نماز شروع کرنے سے پہلے خلفشار کو کم کرنے سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہر عمل اور تلاوت پر توجہ مرکوز کرنے کی شعوری کوشش کرنا اور یاد رکھنا کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 2، غلط جسمانی حالت۔ بہت سے مسلمان رکوع کرنے میں عام غلطی کرتے ہیں اور نماز کے دوران غلط طریقے سے سجدہ کرنا۔ کچھ لوگ صحیح سے ٹھیک رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے، جبکہ کچھ لوگ اس حد کو ہی پار کر جاتے ہیں۔ اتنی تیزی سے ان کی ادائیگی کرتے ہیں کہ رکوع یا سجدہ ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں، الٹا ثواب کی بجائے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تصحیح اس بات کو یقینی بنانا کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کی جائے، مناسب جسمانی حالت پر توجہ دینا، اور حالت جیسا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا ہے کہ رکوع میں پیٹھ اور سر کی سطح برابر ہو اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوں، اور اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ پھیلے ہوئے ہیں اور بند نہیں ہیں۔ سجدے کے دوران یہ ضروری ہے کہ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور انگلیاں عاجزی اور انکساری میں زمین کو چھوئیں۔ ان حرکات کو درست طریقے سے انجام دینے کی ضروری ہے کہ ہر عمل ٹھہر کے اطمینان سے کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے مومن کی عقیدت اور احترام کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ذہن سازی نہ صرف نماز کے جسمانی پہلوؤں کو بڑھاتی ہے، بلکہ نماز کے دوران روحانی تعلق کو بھی گہرا کرتی ہے۔ نمبر 3، جلد بازی۔ ایک اور غلطی نماز کو جلدی ادا کرنا ہے۔ ہر عمل کو مکمل کرنے کے لیے ضروری وقت لیں اور صحیح طریقے سے تلاوت کریں۔ ایسا کرنے والا لگتا ہے کہ کوئی روبوٹ ہے جو جلدی بس سارے ارکان پورے کر رہا ہے، عبادت کے بے معنی ارکان ادا کر رہا ہے۔ تصحیح ہر عمل آہستہ کریں، تیزی نہ کریں۔ یقینی بنائیں کہ ہر عمل سکون کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے، اور ہر آیت اور دعا کو معتدل رفتار سے پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ نماز غور و فکر اور اللہ سے تعلق کا وقت ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں جس میں جلدی کی جائے۔ نمبر 4، تشہد کو چھوڑنا۔ نماز کے درمیان اور آخر میں بیٹھ کر تشہد پڑھنا بھول جانا، یہ بھی ایک غلطی ہے، مثلا جو کہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب کوئی جلدی میں نماز ادا کر رہا ہو یا اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو، تو یہ تب غلطی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس کی تصحیح یہ ہے کہ ہمیشہ تشہد پڑھنا اور اس کے دوران اچھی طرح بیٹھنا یاد رکھیں۔ تشہد نماز کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے چھوڑنے سے نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ سکون سے بیٹھ کر تلاوت کرنے کے لیے وقت نکالیں، اسے توجہ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، آیات کا غلط تلفظ۔ نماز کے دوران قرآن کی آیات کا غلط تلفظ ایک عام مسئلہ ہے، خاص طور پر غیر مقامی عربی ہونے والوں کے لیے۔
نماز کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے درست تلفظ بہت ضروری ہے۔ مثال نمبر 1، سورہ فاتحہ کی غلط تلاوت۔ اس میں غلطی اہدنا الصراط المستقیم، اس کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط کے صحیح تلفظ کو صاد کے طور پر یقینی بنائیں، یعنی بھاری آواز کے ساتھ صاد کا تلفظ کیا جانا چاہیے، سین کی طرح باریک کر کے نہیں پڑھنا۔ مثال نمبر 2، سورہ اخلاص کی غلط تلاوت۔ قل هو اللہ احد کا غلط تلفظ کیا جاتا ہے، میں آحد کے صحیح بیان کو یقینی بنائیں۔ ہا کی صحیح آواز کے ساتھ، ہا پر زبر ہے اور دال پہ تشدید۔ تجوید پر عمل کرنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 6، رکعات کی غلط تعداد۔ زیادہ یا کم رکعات پڑھنا ہو سکتا ہے اگر کوئی دھیان کھو دے یا صحیح نمبر کے بارے میں غیر یقینی ہو، اسے یاد ہی نہ رہے کہ وہ کتنی نماز پڑھ چکا ہے۔ اس کی تصحیح یہ ہے کہ ہوشیار رہیں اور غلطیوں سے بچنے کے لیے رکعات کی تعداد کا حساب رکھیں۔ اگر یقین نہ ہو تو احتیاط کی طرف رہنا بہتر ہے، یعنی کم پڑھے کو صحیح مانیں اور ایک اضافی رکعت ادا کریں، اس کے بعد سجدہ سہو کریں۔ نمبر 7، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا۔ ممکن ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائیں، خصوصاً ظہر، عصر اور عشاء جیسی لمبی نمازوں میں۔ اس کی تصحیح، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کو یقینی بنائیں، کیونکہ ہر نماز کا بنیادی حصہ ہے یہ، اور اس کی تلاوت کے بغیر رکعت ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 8، نامناسب لباس۔ نماز کے دوران مناسب لباس جیسے تنگ یا چست کپڑے پہنے ہوں اور وہ اوپر سے چادر سے ڈھک دیے جائیں تو نماز ہو جائے گی، بشرطیہ کہ لباس باریک نہ ہو، لیکن عورہ کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ عورہ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ نماز صحیح اور احترام کے ساتھ ادا کی جائے، مسلمان مردوں کے لیے عورہ میں عام طور پر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ڈھانپنا شامل ہے۔ یہ کوریج اس بات کو یقینی بناتی ہے اور وہ شائستگی اور عاجزی کو برقرار رکھتی ہے۔ نماز پڑھتے وقت اللہ کے حضور مسلم خواتین کے لیے ان کی ضروریات زیادہ وسیع ہیں، جیسا کہ ان کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورا جسم عورہ ہے، اپنے پورے جسم کو ڈھانپیں۔ یہ معیار ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ خواتین کی اللہ کے سامنے ان کی عزت و آبرو کتنی اہم ہے۔ تصحیح، ڈھیلا لباس پہننا ضروری ہے اور معمولی لباس جو مناسب طور پر احرام کو ڈھانپتا ہے بلکہ عاجزی اور خلوص کو بھی فروغ دیتا ہے، نماز کے دوران اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صلاۃ کے لیے مناسب لباس پہننے سے انسان کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، تکبیر چھوڑ دینا۔ نماز میں اللہ اکبر کہنا بھول جاتے ہیں۔ ہر رکعت کے آغاز میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ جملہ مختلف عوامل کے درمیان منتقلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور اس کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز میں پوزیشنوں کے درمیان منتقلی کے دوران اللہ اکبر کہنا یاد رکھیں۔ تصحیح یہ ہے کہ یہ نماز کے مکمل کرنے اور ساخت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہر رکعت میں عبادت کرنے والے کو اللہ کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ نمبر 10، آخری سلام کو چھوڑنا۔ نماز کو صحیح طریقے سے ختم نہ کرنا ایک غلطی ہے جو نماز کو باطل کر سکتی ہے۔ تسلیم نماز کے اختتام کو کہتے ہیں اور یہ نماز کا ایک اہم جزو ہے۔ تصحیح، ہمیشہ دائیں اور بائیں جانب سر پھیر کے سلام کے ساتھ نماز ختم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ نماز صحیح طریقے سے ختم ہوئی ہے اور دوبارہ نماز کی طرف واپسی کی نشاندہی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور ان غلطیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔